تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سخت تکریم و تعظیم، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، شیخ پورہ شہر میں انعقاد پذیر یہ کانفرنس تحفظ ختم نبوت کے اہم عنوان سے معنون ہے۔ پہلے بھی کئی بار اس عنوان پر آپ سے مخاطب ہو چکا ہوں۔ اس بار بھی مختصر وقت میں چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج کی گفتگو میں چند پہلو جو نمایاں ہوں گے، ان میں سب سے پہلے مسئلہ ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم ہے، پھر ختم نبوت کی اہمیت، اور آخر میں مختلف طبقات سے چند گزارشات۔ جہاں تک ختم نبوت کے مطلب کا تعلق ہے، آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء، راہبری اور رہنمائی کے لیے جناب آدم صفی اللہ سے جس سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا، کم و بیش 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس کی تکمیل فرما دی۔ اس تکمیل نبوت کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کے بعد کسی بھی قسم کی الوہیت کا تصور کفر ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور بھی کفر ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے، ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا تعلق عقائد سے ہے۔
علم کلام کے ماہرین فرماتے ہیں عقائد کو اعمال پر ترجیح ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے، اگر کسی شخص کا عقیدہ درست ہو، جس کا دوسرا نام سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے اپنی کتاب توحید اور شرک کی حقیقت میں ایمان رکھا ہے۔ عقائد کی درستگی اور ایمان، ان کو مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست ہو، صاحب ایمان ہو، اعمال میں کمزوری ہو، حتیٰ کہ اعمال سے دامن خالی بھی ہو، عقیدے کی درستگی اور ایمان کی پاور یہ ہوگی، اگر وقتی طور پر تطہیر کے لیے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کے پاس اچھے اعمال بہت سارے ہیں، دامن بھرا ہوا ہے، مگر عقیدہ درست نہیں ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جو سینکڑوں میل کے فاصلہ سے آتی ہوگی۔ البتہ نجات کامل کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ضروری ہیں۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ درست ہوا، صاحب ایمان ہوا اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوا، اسے جنت کا دخول اولی نصیب ہوگا۔ یہی وہ طبقہ ہے جسے اللہ کا فضل عطا ہوگا، اور اللہ سے مانگنا بھی فضل چاہیے، عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ عدل کرنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے پھنس جائیں گے، فضل کرنے پہ آئے تو ہم جیسے گناہگار بھی گزر جائیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو ختم نبوت عقیدہ ہے، عقائد کو اعمال پر ترجیح ہے۔ اور پھر عقائد میں ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ جس طرح کوئی شخص اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہو، صفات کو بھی مانتا ہو، مگر ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانتا ہو، وہ قطعاً مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے قائل تھے، اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے، ذات کے قائل تھے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی، طوفانی موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی، تو سب کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف توجہ کرتے تھے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ذات کے قائل ہونے کی دلیل ہے۔ ذات کے قائل تھے، صفات کے بھی قائل تھے۔ قرآن کریم میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے بہت ساری آیات شروع ہوتی ہیں، ان کا جواب اس قدر قطعی اور متعین تھا، اللہ نے خود دے دیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے مشرکین مکہ اللہ کی صفت تخلیق کے بھی قائل، اللہ کی صفت ترزیق کے بھی قائل، اللہ کی ذات اور صفات کے بھی قائل، مگر اس کے باوجود قرآن ان کے لیے انما المؤمنون نہیں، انما المشرکون کہتا ہے۔
اپنے نبی کو حکم دے کر یا ایھا الکافرون سے خطاب کرنے کا کہتا ہے، یا ایھا المؤمنون سے نہیں۔ کمی کیا تھی؟ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے، صفات کے بھی قائل تھے، مگر ذات و صفات میں وحدت کے قائل نہیں تھے۔ اور توحید فقط ذات و صفات کا ماننا نہیں ہے، روح توحید ذات و صفات میں وحدت کو تسلیم کرنا ہے، وحدت کو۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہو، آپ کی رسالت کا قائل ہو، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کو بھی تسلیم کرتا ہو، فقط اتنے سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں لے آتا۔ نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسلام میں جو اہمیت عقیدہ توحید کی ہے، عقیدہ رسالت کی ہے، عقیدہ تقدیر کی ہے، عقیدہ آخرت کی ہے، وہی عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ اگر باقی تمام عقائد اس کے درست ہوں، فقط ختم نبوت کا قائل نہ ہو، تو یہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہمیں یہ بات بھی دھوکہ دے جاتی ہے۔ پچھلے دور حکومت میں ایک صوبائی وزیر صاحب نے کہہ دیا تھا وہ نماز ہمارے والی پڑھتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے، جیسے صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے بری ہونا ضروری ہے، تب بندہ فٹ قرار دیا جاتا ہے جب وہ تمام امراض سے محفوظ ہو۔ صحت مند قرار دیے جانے کے لیے تمام بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن مریض کہلوانے کے لیے سب کا لگنا بھی ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایک بیماری بھی لگ جائے تو وہ شخص جسے بیماری لگی ہے مریض ہے۔ بالکل اسی طرح مومن کہلوانے کے لیے تمام ایمانیات اور اسلامی اعتقادات کو تسلیم کرنا ضروری ہے، لیکن دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے، وہ دامن اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر کے خارستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے قادیانیوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، اب یہ باقی سب کچھ بھی مان لیں، جب تک حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتے مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت عقیدہ ہے، اور پھر عقائد میں اس کے بہت سارے امتیازات ہیں۔ اجماعی عقیدہ ہے، اسلام کے اصول اور دین کی ضروریات میں شامل ہوتا ہے، جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے۔ پھر یہ وہ عقیدہ ہے جو شریعت کے 3 اصول سے ثابت ہے، چوتھا اس کی تائید کرتا ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع امت سے، قیاس شرعی سے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلا، اللہ کی توحید کے دلائل بہت ہیں، مگر توحید محتاج دلیل نہیں۔ دلائل بہت ہیں، انسان کی اپنی ذات بھی دلیل ہے، فی انفسکم افلا تبصرون، مگر توحید محتاج دلیل نہیں۔ ایسے ہی حضور کی ختم نبوت کے بھی متعدد دلائل ہیں، مگر حضور کی ختم نبوت محتاج دلیل نہیں۔ اس امت کے لیے
حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ استدلالی نہیں رہا، بدیہی بن چکا ہے، بدیہی ہے۔ اب آپ کہیں گے تو پھر یہ جو سلسلہ دلائل قائم کیا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کی کیا غرض ہے؟ یاد رکھیے، ہم تو حضور کی ختم نبوت کو محتاج دلیل نہیں سمجھتے، اور اس امر مانوی کو اگر امر حسی سے سمجھنا چاہیں، اس بازار میں کھڑے ہو جائیں، ہر آنے جانے والے سے پوچھے آخری نبی کون ہے، وہ حضور کی ذات گرامی کا نام لے گا۔ پھر آپ دلیل پوچھیں، حسن ظن کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اگرچہ بہت سارے لوگ درجنوں نہیں سینکڑوں دلائل بھی پیش کر دیں گے، پر ایسے افراد کی کمی نہیں ہوگی جو ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے، مگر نعرہ ان کی زبان پر بھی یہی ہوگا جیسے اللہ پر الوہیت ختم ہے، رسول اللہ پر نبوت ختم ہے۔ بدیہی ہے، ہمارے لیے استدلالی نہیں رہا۔ تو یہ جو دلائل کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے، یہ کس لیے؟ یہ ہم اولن تو منکرین ختم نبوت کے لیے قائم کرتے ہیں، منکرین ختم نبوت کے لیے، یا پھر ان سادہ مسلمانوں کے لیے جو مرزائیت کے شکوک و شبہات پھیلانے سے اور ان کے حملے کرنے سے متاثر ہو کر ڈگمگانے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یا پھر منکرین ختم نبوت کو فبہت الذی کفر کی شکل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وگرنہ ہم حضور کی ختم نبوت کو محتاج دلیل نہیں سمجھتے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فقہائے اربعہ میں فتوی کفر عائد کرنے میں سب سے محتاط شخصیت ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر کسی میں 99 احتمال کفر کے پائے جائیں، اور یہ لفظ احتمال بول رہا ہوں، وضاحت کے ساتھ بول رہا ہوں، اس کو وجہ کہہ کے ذکر نہ کیا جائے بات پلٹ جائے گی۔ 99 احتمال کفر کے پائے جائیں، ایک احتمال اسلام کا پایا جائے، تو امام صاحب اس ایک کو غلبہ دے کر فتوی کفر عائد کرنے میں احتیاط برتتے ہیں۔ مگر جب حضور کی ختم نبوت کی حساسیت کا مسئلہ آتا ہے تو یہی محتاط امام کہتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے بعد دعوی نبوت کرے اور کوئی اس سے دلیل نبوت معجزہ طلب کر لے، اس طلب پر وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے، اور وجہ یہ ذکر کی کہ اس نے حضور کے بعد اجراء نبوت کا امکان ظاہر کیا ہے۔ حضور کی ختم نبوت اس قدر بدیہی ہے کہ آپ کے بعد اجراء نبوت کا امکان ہی نہیں ہے۔ متاخرین احناف نے تخصیص کی کہ مقصد دیکھا جائے گا، اگر تو مقصد یہ ہے کہ مدعی نبوت کو ذلیل و رسوا کیا جائے، لاجواب کیا جائے، تو پھر کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا جذبہ یہ تھا کہ دعوی نبوت ہی نہ سنا جائے، دلیل طلب نہ کی جائے۔ اب آپ سوال کریں گے امام صاحب نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ ذہن میں رکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جو مسئلہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، نکال کے سامنے لاتے ہیں، ہوتا پہلے سے ہے، نکال کے سامنے لاتے ہیں۔ ان کے ہر مسئلہ کے پیچھے کتاب اللہ ہے، نہیں تو سنت رسول اللہ ہے، نہیں تو امت کا اجماع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں سے اخذ کی؟ صاحب اسد الغابہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں لکھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت
حبیب بن زید انصاری کو حضور نے خط دے کر قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا۔ جب حضرت حبیب بن زید انصاری مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، اس نے آپ سے سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے انا اصم، مجھے سنتا ہی نہیں، میں تو بہرا ہوں، مجھے نہیں سنتا۔ تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا چلو تجربہ کر لیتا ہوں، کیونکہ بہرے بندے کو سفیر بنا کے تو نہیں بھیجا جاتا، قاصد اور ایلچی بنا کے نہیں بھیجا جاتا۔ اس نے سوال کا رخ پلٹا، اتشہد ان محمدا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا نعم، دل سے۔ کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ سینہ تان کے کہا دل سے۔ شہادت ہوتی ہی وہ ہے جو دل سے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں۔ اس نے پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ؟ کہا انا اصم، میں تیری بات نہیں سنتا، بہرا ہوں۔ کہا اس کے نہ سننے کا انجام پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کہا اگر اقرار نہ کیا تو ہر مرتبہ سوال کرنے پر تیرے ایک عضو کو تیرے جسد سے الگ کر دیا جائے گا۔ کہا عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے۔ ہر سوال پر جب وہ کہتے مجھے نہیں سنتا تو ان کے جسم اور بدن سے ایک عضو الگ کر دیا جاتا، ٹکڑے ہو گئے، فضا میں بکھر گئے، مگر ہر عضو یہی اعلان کرتا رہا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول فقط نام محمد سے محبت کی۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے بتایا دعویٰ ہی نہ سنا جائے، دعویٰ ہی نہ سنا جائے، دلیل طلب کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ دلائل نہیں، دلائل بہت ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ختم نبوت کامل میں 100 آیات کی نشاندہی کی جو حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، ہر طرف سے، عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے۔ پھر حضور کی 200 سے زائد متواتر احادیث ہیں، پھر امت کا اجماع ہے، پھر اس کی تائید میں قیاس ہے کہ جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سلسلہ نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ابتدا آدم صفی اللہ ہے اور انتہا جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ سلسلہ دلائل میں نہیں جانا چاہتا، بس جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس سے میں ایک دو نقطہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، تعلق ختم نبوت سے ہوگا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ شان نزول کیا ہے نہیں ذکر کرتا، ابوت کا مسئلہ کیا ہے، صفت رجولیت کی حقیقت کیا ہے، ساری بحثوں کو چھوڑتے ہوئے سادہ سی بات کرنے لگا ہوں۔ آیت کریمہ میں آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، یہ محمد جو آپ کا نام نامی ہے
یہ بتاتا ہے کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں آخری بھی ہیں. آپ نبی ہی نہیں ہیں آخری بھی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ طلباء مجھے کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں، ان کے ذوق کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. محمد تحمید مصدر سے، باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مادہ حمد ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے، علماء عربیت کہتے ہیں اس مادہ کی خاصیت یہ ہے جس کلمہ میں آ جاتا ہے اس میں انتہا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اختتام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، تکمیل کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس کے دلائل لینا چاہے تو چند ایک مثالیں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا. جب کوئی شخص کھانا کھا چکے، کھانا مکمل ہو جائے، اس وقت جو دعا پڑھتا ہے اس میں مادہ حمد ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیت الخلا سے نکلنے لگے، حاجت پوری ہو جائے، اس وقت جو دعا پڑھتا ہے اس میں بھی مادہ حمد ہے. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. جب نیند اپنے اختتام کو پہنچ جائے، تکمیل ہو جائے، اس وقت جو دعا پڑھتا ہے اس میں بھی مادہ حمد ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جب سفر اپنی تکمیل کو پہنچ جائے اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، سفر کے اختتام کے وقت، اس میں بھی مادہ حمد ہے. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اور قرآن کہتا ہے میدان محشر میں قضی بینہم بالحق، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. قضی بینہم بالحق، وہاں آخر میں کیا کہا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو پتہ یہ چلا اس مادہ کی خاصیت یہ ہے، اس میں انتہا کا معنی ہے، اختتام کا معنی ہے، تکمیل کا معنی ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے اس مادہ کو حضور سے پہلے کسی نبی کے نام میں جمع نہیں ہونے دیا. ہا میم دال جو محمد کا مادہ ہے، یہ تینوں حروف کسی ایک نبی کے نام میں آپ کو جمع نہیں ملیں گے. اللہ نے تقسیم کر کے رکھے، بانٹ کے رکھے. آدم کو محمد کی دال اور میم ملی، سلیمان کو محمد کی میم ملی، موسیٰ کو محمد کی میم ملی، صالح کو محمد کی ہاں ملی، اسحاق کو محمد کی ہاں ملی، نوح کو محمد کی ہاں ملی، دانیال کو محمد کی دال ملی، ادریس کو محمد کی دال ملی، داؤد کو محمد کی دال ملی، ہود کو محمد کی دال ملی. کسی نبی رسول کے نام میں یہ تینوں حروف جمع نہیں ہوئے. کیسے جمع ہوتے؟ نبوت چل رہی تھی، یہ تو انتہا کا معنی دیتے ہیں. رسالت چل رہی تھی، یہ تو تکمیل کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. جب چلتے چلاتے 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزر کر مقام نبوت، منصب نبوت، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رحمت، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الصلا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ذات گرامی پہ پہنچا تو اللہ نے آپ کے نام نامی اس میں گرامی محمد میں بھی تینوں حروف کو جمع کر دیا، احمد میں بھی تینوں حروف کو جمع کر دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جیسے اللہ پر الوہیت کی انتہا ہے، محمد پر نبوت کی انتہا ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، علامہ شاہ الفاروقی. ایک اور زاویہ سے سمجھیے، اللہ نے ہر نبی کو جو کلمہ دیا
اس کے 2 جز تھے، اللہ کے دیے ہوئے کہ اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو کلمہ انبیاء کو دیا، رسول کو دیا، اس کے 2 اجزاء، پہلے میں الوہیت، دوسرے میں نبوت، پہلے میں اعلان بندگی، دوسرے میں نظام زندگی۔ پھر ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز ایک، کیونکہ جس نے سب کو نبی بنایا وہ الہ سب کا ایک۔ ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز مختلف، کیونکہ نبی ہر قوم کا مختلف، علاقے کا مختلف، زمانے کا مختلف، لیکن پہلا جز ہر نبی کے کلمے کا ایک ہے۔ اس ایک جز نے بتایا نبوت دینے والا ایک ہے، دوسرا جز بدلتا رہا، نبی بدلتے رہے، رسول بدلتے رہے، پیغمبر بدلتے رہے۔ پھر پہلے جز میں کسی بھی نبی کے کلمے کے پہلے جز میں کوئی نکتہ نہیں، حضور سے پہلے ہر نبی کے کلمے میں نکتے رہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے جز میں نکتہ نہیں، آدم صفی اللہ دوسرے جز میں نکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پہلے جز میں نکتہ نہیں، نوح نجی اللہ دوسرے جز میں نکتہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ نکتے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ نکتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نکتے ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ نکتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ نکتے ہیں۔ ہر نبی کے کلمے کے دوسرے جز میں نکتے ہیں، پہلے میں نکتہ کوئی نہیں۔ بے نکت ہونے نے بتایا اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، جب تک نکتے آتے رہے۔ دوسرے جز میں یہ مفہوم اخذ نہ کیا جا سکا کہ صاحب کلمہ کے بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پیغمبر کوئی نہیں۔ نکتوں نے بتایا نبوت چل رہی ہے، رسالت چل رہی ہے، پیغمبری کا اجرا ہے۔ جب چلتے چلاتے کلمہ رحمت للعالمین کی ذات گرامی پہ آیا، جیسے پہلے جز میں نکتہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے دوسرے جز سے بھی نکتے اٹھا دیے۔ محمد رسول اللہ کوئی نکتہ نہیں ہے، تاکہ پتہ چل جائے اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، محمد کے بعد نبی اور مصطفیٰ کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ تکبیر۔ تجھے بتاؤں کیوں بے نکتہ ہے نام محمد، تجھے بتاؤں کیوں بے نکتہ ہے نام محمد۔ بوجھ نکتے کا نام پر آئے یہ بھی حق کو گوارا نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد نام نامی، اسم گرامی، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دلو رام کوسری ہندو نے کیا محبت کا اظہار کیا، فرمایا شہنشاہ اعظم محمد محمد، شہنشاہ اعظم محمد محمد، رسول دو عالم محمد محمد۔ زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں پر، کہے مل کے باہم محمد محمد۔ الہی میرے منہ میں جب تک زبان ہو، زبان پر ہو ہر دم محمد محمد۔ اللہ غنی رونق بازار محمد، معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد۔ سنتا ہوں کہ کہتے ہیں یہی دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے، دربار محمد۔ اور کچھ عشق محمد میں نہیں، شرط مسلمان کوثری ہندو بھی ہے، طرفدار محمد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور کہنا چاہتا ہوں ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز دیکھیے، کسی نبی کے کلمے کے دوسرے جز میں لفظ نبی نہیں ہے، لفظ رسول نہیں ہے، القابات ضرور ہے، اوصاف ضرور ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ داؤد خلیفۃ اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ یوسف صدیق اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، رسول اللہ نہیں۔ اگر اللہ نے
رسول اللہ کسی کے کلمے میں رکھا ہے وہ محمد کے کلمے میں رکھا ہے، کیونکہ رسالت تمام محمد پہ واقع ہوئی ہے۔ رسالت کا اکمال، تکمیل اور اقتدار حضور کی ذات گرامی پہ ہوا، اس لیے اللہ نے صفت رسالت کا اظہار محمد کے کلمے میں کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ایک نکتہ یہاں سے اور آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں، تحذیر الناس میں بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت رسالت نبوت محمدی کا فیض ہے، تو اللہ نے صفت رسالت اسی کے کلمے میں ظاہر کی، ذکر کرائی، جس کی نبوت و رسالت ذاتی ہے، باقیوں کو تو اس کے صدقے میں ہٹاؤ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خیر، عنوان بہت طویل اور تفصیلی ہے، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں، چند گزارشات پیش کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش مرزائیوں سے ہی کر لیتے ہیں، منکرین ختم نبوت سے۔ گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے کئی مراحل میں، پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ 1886-87 سے شروع ہوا، گرتا پڑتا دعوی نبوت تک پہنچا، اور دعوی نبوت کر کے اس نے دین کی وہ تعبیر اور تشریح کی جو قرآن و سنت اور امت کے اجماعی تعامل سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ قرآن و سنت اور امت کے اجماعی تعامل سے بالکل الگ تھلگ تھی، اور وہ مرتد ہو کر دنیا سے چلتا بنا۔ لیکن جو ہو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچتے، ایک لمحے کے لیے، کہ کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ اس کو چھوڑ رہے ہو عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم نور سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ طارق دنیا شاف عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمے کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھلکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سن کا عوض دارون شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کالے مربت آئین رحمت شاطی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائی نوازوں پہ لعنت، علامہ شاہ عمر فاروقی، نعرہ تکبیر۔ ایک نامکمل کے
نامکمل کے لیے، ایک نامکمل کے لیے وجہ تخلیق کائنات کے دامن رحمت سے نکل رہے ہو، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے اور دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا وادی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، وہ رب آپ شاہ عرب، وہ خدا آپ مصطفیٰ، اس کی ربوبیت آپ کی نبوت، اس کی الوہیت آپ کی ختم نبوت، اس کی خدائی آپ کی مصطفائی، اس کی خدائی غیر محدود، آپ کی نبوت اور مصطفائی غیر محدود، وہ رب العالمین، آپ رحمت للعالمین۔ بڑے گھاٹے کا سودا کیا، سوچا ہی نہیں کہ کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہو، لیکن ہم دعوت اسلام دیتے ہیں، آ جاؤ۔ نزا کا عالم طاری ہونے سے پہلے باب التوبہ کھلا ہے، آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے دعووں پر لعنت بھیج کر حضور کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ، حضور کے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ۔ اور اگر ہماری یہ دعوت اور گزارش تمہارے حاشیہ عقل میں نہیں آتی، ذہن اور دماغ قبول نہیں کرتا، تو پھر ایک متبادل گزارش کرنا چاہوں گا، پھر اسلامی شاعر کے استعمال کو ترک کر دو، پھر اسلامی شاعر کا استعمال چھوڑ دو۔ تمہیں اس کی نہ شرعاً اجازت ہے، نہ اخلاقاً اجازت ہے، نہ آئینی طور پہ اجازت ہے۔ یہ دو گزارشات قادیانیوں سے میں نے کی، اور ایک گزارش ارباب اقتدار و اختیار سے کرنا چاہوں گا کہ ملک پاکستان میں اس بنیاد پر بہت سارے آپریشن ہوئے، ہماری پاک آرمی نے کیے اور ہم علماء نے ساتھ دیا، ہم آرمی کے شانہ بشانہ رہے۔ آپریشن ہوا، فلانا گروہ ریاست کی رٹ تسلیم نہیں کرتا، آئین کا باغی ہے، آئین کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپریشن ہوئے اس لیے کہ رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، آئین کو نہیں مانتے۔ تو بس میں اس گروہ کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، ذرا اس کی حقیقت بھی سمجھیے۔ یہ بھی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، یہ طبقہ بھی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، یہ آئین کا منکر ہی نہیں ہے، مخالف ہے، باغی ہے، دنیا بھر میں مورچہ بندی کیے ہوئے ہے، صف بندی کیے ہوئے ہے، اور پاکستان کا اصل چہرہ چھپا کر بناوٹی چہرہ عالمی دنیا اور عالمی طاقتوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے پھیلائے ہوئے تاثر کی وجہ سے پاکستان میں داخلی طور پر جو پالیسیاں بنتی ہیں، اس کا پھیلایا ہوا عالمی سطح پہ تاثر ان پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس نے آج تک آئین کو تسلیم نہیں کیا اور بات اپنے حقوق کی کرتا پھر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج قادیانی اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کر لے تو یہ علماء خود کہیں گے جو دیگر اقلیتوں کے حقوق ہیں تعین ہو چکا ہے، انہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے، آئینی حیثیت تسلیم کر لی، لہذا ان کو بھی حقوق دیے جائیں۔ جب تم اپنی آئینی حیثیت تسلیم نہیں کرتے، حقوق کی بات کس منہ سے کرتے ہو؟ جب تک بچے کا نسل والد سے ثابت نہ ہو، اس
तीसरी गुजारिश आपसे करूंगा वो ये, आप भी इनकी हकीकत समझें और समझाएं, फैलाएं। ये इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, उम्मत मुस्लिमा के भी दुश्मन है। एक एक दावा पे दलाइल कायम किए जाएं तो मुस्तकिल तकारीर है, लेकिन मैं इजमाली तौर पर सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूं उलमा तलबा खास तौर पर, ये इस्लाम के भी दुश्मन है। इन्होंने बाब इस्लाम खोलिए, हर शय के मुकाबले में शय खड़ी की है, शख्सियात के मुकाबले में शख्सियात, मकामात के मुकाबले में मकामात, किताब के मुकाबले में तज़किरा नामी किताब मुतवाज़ी। इस्लाम के दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। पाकिस्तान का जोग्राफिया आज ये ना होता अगर कादियानी क्या में पाकिस्तान के वक्त, तकसीम हिंद के वक्त गद्दारी ना करते। इनकी गद्दारी की वजह से जो इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सके, मैं और आप बखूबी जानते हैं। इस्लाम के भी दुश्मन, पाकिस्तान के भी दुश्मन, आज तक पाकिस्तान का आईन तस्लीम नहीं किया। उम्मत मुस्लिमा के भी दुश्मन, आज फलस्तीन पर जो मुसीबत टूटी, इस मुसीबत में कादियानी आपको फलस्तीन के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे, तलाबीब में बैठे दिखाई देंगे, इसराइलियों के साथ होंगे। तो इन्हें दुश्मन समझिए। इनका मुआशी, सोशल, रिश्तेदारी, खानदानी हर सतह पर बाइकाट कीजिए। ये हुजूर की जाते गिरामी से वफा है और आपकी शफाअत का इस्तेहकाक है। बाइकाट कीजिए। और ये वायरस है, वायरस, कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया था, कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया था। वो जानलेवा था, ये ईमान लेवा है। जान ने तो जाना ही जाना है, लेकिन वो जान बहुत कीमती है जो ईमान साथ लेके जाए। ईमान बचाइए, फितनों से बचिए। ये फितनों का दौर है और इन फितनों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही की है। मुस्लिम शरीफ में बहुत सारी हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, भाई फितनों के जाहिर होने से पहले पहले हुजूर ने फरमाया, फितनों के जाहिर होने से पहले पहले नेक अमाल कर लो, वरना फितने अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे, अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। हदीस में यहां तक आता है, जब फितने जाहिर होंगे तो इतनी कसरत से जैसे तस्बीह की लड़ी काट दी जाए तो मोती लगातार गिरते हैं। फितने लगातार जाहिर होंगे। ऐसा दौर भी आएगा, एक शख्स सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। बस इस गुमराही के लिए लंबा चौड़ा सफर नहीं करना पड़ेगा। टच मोबाइल पे एक आध बंदे का नाम लिख के उसको सुनना पड़ेगा, यहां से वहां पहुंच जाएगा, वहां से और आगे पहुंच जाएगा। यह फितनों का जमाना है और इसकी निशानदही की गई है कि इस फितनों के जमाने में बैठा हुआ खड़े से बेहतर, खड़ा चलने वाले से बेहतर, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर। इसमें जिसको चाहा कोई पनाह की जगह मिले वो वहां चला जाए। आज यही दौर है। फितने इस कदर फैल चुके, और याद रखिए ईमान के फितने ये सबसे बड़े फितने हैं। आज लोग न दीन को पढ़ा न दीन को सीखा, और कोशिश उनकी ये है मुफ्ती आजम पाकिस्तान का लकब हमें मिल जाए। हम जिसे चाहे हलाल कहें, जिसे चाहे हराम कहें, जिसे चाहे आसमान पे बिठा दे, जिसे चाहे जमीन पे गिरा दे। ये जब से प्लम्बर, मैकेनिक, मिस्त्री, मालशिए चार किताबें टेबल पे रख के आगे बैठे, उस वक्त से हमारी इस नौजवान नस्ल की एतकादी और फिक्री हालत काबिल रहम बन चुकी है। याद रखिए किताबों का मुताला कब फायदा देता है, ये बात ज़हन में रखें। किताबों का मुताला कब फायदा देता है? जब आप किसी माहिर आलिम से, माहिर फन से बुनियादी उलूम पढ़ लें,
تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معانی، بیان، بدیع، جب بنیادی علوم حاصل کر لیے جائیں ضابطے کے مطابق، اس کے بعد اگر کتابوں سے استفادہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے بغیر آپ کتابی بنیں گے نا، علمی کتابی، تو پھر باپ پہ بھی بھونکیں گے، دادا پہ بھی بھونکیں گے۔ اس لیے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَهُ، دیکھو کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ اور ماہر ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دو چیزیں ہوں، نمبر 1 ڈگری ہو، نمبر 2 تجربہ ہو۔ نمبر 1 ڈگری ہو، نمبر 2 تجربہ ہو۔ عقل مندی بھی یہی ہے، لیکن پتہ نہیں دینی معاملات میں ہم اپنی عقل کہاں رکھ دیتے ہیں۔ جس جیلمی سے ہم دین سیکھ رہے ہیں اس کے پاس ڈگری ہے؟ بلند آواز سے، ڈگری ہے، تجربہ ہے؟ تو پھر ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے؟ یاد رکھیے، الاسناد من الدین، یہ سند جو ہے نا، یہ زنجیر، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اور ابو بکر نے نبی سے پڑھا، صحابی نے نبی سے پڑھا، یہ زنجیر دین ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ نہ ہو تو پھر جس کے جی میں جو آئے بیان کر دے، جسے چاہے دین بنا دے، جسے چاہے دین سے نکال دے۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جب آپ اپنی صحت کے معاملے میں کسی نادان کے پاس نہیں جاتے، بے شک اس کا کلینک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ٹائلیں چمک رہی ہوں، لائٹیں جگمگا رہی ہوں، اور اس کی الماریاں بھری ہوئی ہوں، اگر اس کے پاس ڈگری اور تجربہ نہیں ہے، آپ کراس کر جائیں گے۔ تو پھر فالوور کتنے ہی کیوں نہ ہو، سبسکرائبر کتنے ہی کیوں نہ ہو، دیکھ لینا اس کے پاس ڈگری ہے نہ تجربہ ہے، یہ کہیں آپ کے ایمان کی خرابی اور ضیاع کا باعث نہ بن جائے۔ پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر فن کے لیے علیحدہ افراد ہوتے ہیں، مستقل افراد ہوتے ہیں۔ فرنیچر کا کام درزی سکھا دے گا؟ بلند آواز سے، فرنیچر کا کام درزی سکھا دے گا؟ اور درزی کا کام موچی سکھا دے گا؟ نائی کا کام دروازے بنانے والا سکھا دے گا؟ اگر دین سیکھنا ہے تو دین سیکھنے والے سے سیکھو، رکشے کھولنے جوڑنے والا دین کہاں سکھا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا جیلوی پہ لعنت، مرزا جیلوی پلمبر پہ لعنت، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ حضرات صحابہ کرام پر عدم اعتماد ہے۔ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ تشکیک ہے، صحابہ پر عدم اعتماد ہے، اور یہ فتنہ ہی نہیں، ام الفتن ہے۔ جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ سب فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو اس سے بچ جاتا ہے وہ سب فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، سب فتنوں سے۔ اس لیے صحابہ کرام پر عدم اعتماد نہیں، پھر تاریخی کتابوں کو لے کر، تاریخی روایات کی بنا پر، جی فلانی تاریخی کتاب میں، فلانی تاریخی روایت میں حضرت معاویہ کے لیے یہ لکھا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے لیے یہ لکھا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے یہ لکھا گیا۔ جب کوئی ایسی بات کرے، ایک بات پلے باندھ لے،
اس کو کہہ دے کہ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، اور آیت سے بڑا حوالہ کوئی، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہے، تاریخی شخصیات نہیں۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افراد کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افراد کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاکوں سے۔ نعرہ یہ وہ پل ہے۔ تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ دو چیزوں پر جہنم کی وعید ہے، ایک رسول کی مخالفت پر، نمبر 2 سبیل مومنین چھوڑنے پر۔ اور نزول قرآن کے وقت مومنین صحابہ کرام تھے، ان کا راستہ چھوڑنے پر جہنم کی وعید ہے۔ اور پھر یہ دونوں ایک چیز ہے، یہ ایک دوسرے کی تفسیر کر رہا ہے۔ رسول کی اتباع سبیل مومنین ہے، رسول کی مخالفت سبیل صحابہ کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی کی سیرت و کردار صحابہ کی شکل میں جلوہ گر ہوئی، صحابہ کو چھوڑو، اللہ کے رسول کے کردار کی عملی شکل نہیں ہے۔ اگرچہ بعد کے اہل علم نے اجماع کی حجیت پر یہاں سے استدلال کیا، لیکن اگر سبب کے خصوص کو دیکھا جائے، عموم الفاظ کو نہیں، سبب کے خصوص کو دیکھا جائے تو یہ آیت کہتی ہے صحابہ کے راستے کو چھوڑنے والا رسول کا مخالف ہے، اور جو رسول کا مخالف ہے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اپنے اندر ایسے جذب کر لیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو اپنے اندر ایسے جذب کر لیا کہ ان کی محبت کو اپنی محبت کہہ دیا، ان کی عداوت کو اپنی عداوت کہہ دیا۔ اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ تو یاد رکھیے 3 ذوات ایسی ہے جن کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں سن سکتے۔ یہ خلاصہ ہے، پیغام ہے جو آپ کے دامن میں ڈال کر اسٹیج چھوڑ رہا ہوں۔ 3 ذوات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے، دوسری رسول اللہ کی ذات ہے، تیسری صحابہ کرام کی ذوات ہے۔ ان تینوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا حق کے سوا، کچھ نہیں کہا جا سکتا تاریخ کے سوا۔ صحابہ کی خطا گناہ کے معنی میں ہو تب بھی حکمتیں ہیں، اجتہادی خطا کے معنی میں ہو تب بھی مجھے اجر ہے۔ صحابہ کرام کے مشاجرات ہو، منازعات ہو، کوئی شے ان پہ تنقید کا سبب نہیں ہے۔ ہر شے سے ان کی تاریخ کا پہلو نکلتا ہے، اور اس پر میری 550 صفحے کی کتاب چھپ چکی ہے، زاد المقررین فی دفاع صحابی سید المرسلین، لے کے پڑھیے۔ ایک عنوان اس میں صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، یہ وہ عنوان ہے صحابہ کرام پر تان کا کوئی بھی سبب اگر کوئی پیش کرتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور یہ سمجھایا گیا نہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے، نہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے، نہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے جو قرآن و سنت کے منافی ہو، کیونکہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام
کلام اللہ ہے، شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ دعوت دے رہے ہیں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر